السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکہ نے سال 2022 کے لیے اپنی نئی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان اور سعودی عرب کا تذکرہ نہیں کیا، جو کبھی بڑے اتحادی تھے، اور اس حکمت عملی کے تحت یہ ملک چین اپنے سب سے بڑے جیو پولیٹیکل چیلنج کے طور پر ہے۔ اخبار ڈان کے مطابق امریکہ روس کو نہیں بلکہ چین کو سب سے بڑے جیو پولیٹیکل چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ شام جاری ہوئے 48 صفحات پر مشتمل اس دستاویز میں جنوبی اور وسطی ایشیائی خطے میں دہشت گردی اور دیگر جیو اسٹریٹجک خطرات کا ذکر کیا گیا ہے، جو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ایک لازمی اتحادی کے طور پر نامزد نہیں کرتے۔ سال 2021 کے حکمت عملی پیپر میں بھی پاکستان کا نام نہیں تھا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل برگ نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال روس یوکرین تنازع کی نوعیت کو بنیادی طور پر تبدیل کر دے گا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ نیٹو کے وزرائے دفاع کے 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس کرنے والے اسٹولٹنبرگ نے بتایا کہ وزراء نے یوکرین کی امداد و حمایت کو بڑھانے، بلاک کی باز رکھنے کی طاقت کو مضبوط بنانے، نیٹو کے اہم انفراسٹرکچر کو مزید اثاثے فراہم کرنے، لچکداری اور انٹیلیجنس کے ساتھ تحفظ فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب نے حج پر جانے والے خواتین کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ توفیق بن فواز عربیہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں اب خواتین بغیر محرم یا مرد سرپرست کے بھی حج کر سکتی ہیں۔ یہ اعلان دیگر اعلانات کے ساتھ قاہرہ میں سعودی سفارت خانے کی ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ اس پروگرام میں سعودی مصر میں سفیر اسامہ بن احمد نوگالی اور دیگر سینئر رہنما موجود تھے۔ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت حاجیوں کو حج اور عمرے کے لیے یہ سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ حج اور عمرہ سروس کے مشیر احمد صالح نے کہا کہ اب خواتین کسی قابل اعتماد خاتون یا محفوظ ساتھی کے ساتھ بغیر محرم کے حج یا عمرے کے لیے جا سکتی ہیں۔ یہ مالکی اور شفائی کے ماہرین کا قول ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے خواتین کو بغیر محرم کے حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دینے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ اس اعلان کا اطلاق دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں پر ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرے کی متعارف کردہ نسک ایپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے مختلف سستے پیکیج فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شروعات 830 ریال سے کی گئی ہے۔ یہ پیکیج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آمد میں آسانی اور زائرین کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہیں۔ عکاس اخبار کے مطابق نسک ایپ پر دستیاب پیکیج میں عمرہ ویزا، مکمل انشورنس اور مکہ مکرمہ میں 5 رات رہائش کی فیس شامل ہیں۔ پیکیج میں ٹکٹ، کھانے پینے اور نجی اخراجات شامل ہیں۔ وزارت حج و عمرے نے نسک میں حرمین ایکسپریس ٹرین کی ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہے۔ عمرہ زائرین اس سے سفر کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں فالکن کلب کے زیر انتظام بازوں کی نیلامی کے تیسرے ایڈیشن میں 3 پرندوں کی فروخت کے بعد کل کمائی $2,66,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دارالحکومت ریاض کے شمال میں واقع ملہم شہر میں قائم فالکن کلب کے ہیڈ کوارٹر میں نیلامی جاری ہے، جو 15 نومبر کو اختتام پذیر ہوگی۔ نیلامی کے 7ویں دن کا آغاز طلال عبداللہ الدوسری کے عقاب پرندے کی 27,000 سعودی ریال میں فروخت سے ہوا، جبکہ نصر حمدان الحرجی اور 7 سلال کا عقاب پرندہ 1,28,000 سعودی ریال میں فروخت ہوا ہے۔ نیلامی میں سب سے زیادہ قیمت میں فروخت ہونے والا تیسرا عقاب پرندہ فاہد الد راشدی کا ہے، جو 1,81,000 سعودی ریال میں خریدا گیا۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مملکت سعودی عرب میں سماجی یکجہتی کی ایک اعلیٰ ترین شکلوں میں سے ایک میں الجوف علاقے کے شہر ساکا سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے اپنے سوڈانی ملازم کی شادی کے تمام اخراجات اٹھائے ہیں۔ یہ بات الاخباریہ چینل پر شائع ہوئی ایک رپورٹ میں سامنے آئی ہے کہ رہائشی نے اپنی شادی کی تقریب مملکت میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریب میں مدعو افراد کی موجودگی میں سعودی شہری موسیٰ القادم نے کہا ہے کہ محمد جمال سوڈانی باشندے کو یہاں ہر کوئی پسند کرتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر شخص نے اس بات کی گواہی دی ہے، جس کا ثبوت ان کی شادی میں شرکت کے لیے بہت سے لوگوں کی خواہش سے ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے جانا ایک ایسا تجربہ ہے جیسا کہ کوئی اور نہیں۔ خاندان کے ساتھ نبی کے شہر کا سفر ایک دلچسپ روحانی تجربہ ہو سکتا ہے۔ گلوکار مقصود علی محمود علی کے لیے، جو لکی علی کے نام سے مشہور ہیں، یہ کچھ مختلف نہیں تھا۔ مزاحیہ اداکار محمود علی کے بیٹے لکی علی کے لیے سعودی عرب نیا نہیں ہے، جو مشہور گانے اے صنم کے لیے مشہور ہیں، جیسا کہ وہ ماضی میں یہاں عمرے کے لیے آئے تھے۔ بی جے پی کی ترجمان نپور شرما کے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع تبصرے پر عالمی غم و غصے کے درمیان لکی علی نے فیس بک پر ایک تصویر شیئر کرنے کے لیے
لیا جس میں لکھا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ 64 سالہ لکی علی نے حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنی بیٹی تسمیہ علی کے ساتھ ایک سیلفی شیئر کی۔ باپ بیٹی کی جوڑی مدینے کے مقدس شہر کی طرف جاتے وقت پوز کرتی ہے، جہاں حال ہی میں پوری قوم ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے۔ متحدہ عرب امارات دنیا کی پہلی پیداوار کے لیے تیار طویل فاصلے تک چلنے والی سولار الیکٹرک گاڑی لائٹ ایئر 0 کے آغاز کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نیدرلینڈ کی فرم لائٹ ایئر نے شارجہ ریسرچ ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن پارک میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنی جدید ترین سولار الیکٹرک کاروں میں سے ایک لائٹ ایئر 0 کی نمائش کی ہے۔ لائٹ ایئر 0 کار کی نقاب کشائی SRTI پارک کے CEO حسین المحمودی نے کی۔ اس کے ساتھ ڈچ ہائی ٹیک کمپنی کے متعدد نمائندوں اور متحدہ عرب امارات میں متعلقہ شعبوں سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے روسی صدر پوٹین کی ترکیہ میں قدرتی گیس کا مرکز قائم کرنے کی تجویز کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے پوٹین کے ہمراہ وزارت توانائی و قدرتی وسائل اور روس کی جانب سے متعلقہ اداروں کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ صدر اردوغان نے قزاقستان کے دورے تن واپسی پر طیارے میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ جناب اردوغان نے پوٹین کے بیان کہ یورپ کے لیے ترکیہ میں ایک بڑا قدرتی گیس سینٹر قائم کیا جا سکتا ہے جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ گیس کی فراہمی میں ترک یورپی یونین کے لیے ایک بہت اہم راہداری بن سکتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک حکومت نے جمعے کو کہا ہے کہ کرناٹک میں لمپی اسکن ڈسیز کی وجہ سے 2070 مویشی اب تک مر چکے ہیں، جبکہ تقریباً 19,000 متاثر ہوئے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے اس وائرل بیماری سے متاثرہ مویشیوں کے علاج اور ویکسینیشن کے لیے 13 کروڑ روپے جاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی راحت فراہم کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کی وجہ سے اپنے مویشی کھو چکے ہیں۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے عہدیداروں کو ویکسینیشن مہم کو تیز کرنے کی ہدایت دی، خاص طور پر ہاویڑی اور کولار اضلاع میں جہاں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں موجود گوشا محل علاقے کے MLA ٹی راجا سنگھ کی اہلیہ ٹی اوشا بائی نے پولیس سے تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ورکنگ صدر KT راما کے خلاف اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو شہر میں مدعو کرنے اور شلپا کلا ویدیکا میں ایک شو کرنے کے لیے PD ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک تیسرے درجے کا کامیڈی شو 2000 پولیس اہلکاروں کو چھوڑ کر کیا گیا، جس پر راجا سنگھ نے اعتراض کیا کیونکہ منور فاروقی اپنے شو کے دوران ہندو دیوی دیوتاؤں کو گالی دینے پر قانونی مقدمات کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ بات اوشا بائی نے کہی۔ مزید کئی ریاستوں نے اس شو کو روک دیا، لیکن یہ پروگرام KT راما کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا، جہاں اس نے پرامن حیدرآباد میں بدامنی کو ہوا دی تھی اور KTR کے خلاف PD ایکٹ نافذ کیا جائے گا اور اسے فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے۔ اوشا بائی نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں یہ بات کہی۔